میرا تجربہ بار بار ایک بات کی غمازی کرتا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن قوم جنات پڑھتی ہے شاید پوری دنیا کے قاری، حافظ اور عالم پڑھتے ہوں، کیونکہ اس قوم کو قرآن پاک سے بہت زیادہ شغف ہے اور قرآن ان کی انگ انگ اور نس نس کے اندر گلا ہوا ہے۔ ایک چیز قارئین کی معلومات کے لیے دینا چاہوں گا، آپ نے کبھی محسوس شاید نہیں کیا کہ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں قرآن پاک سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے جو زندگی میں ایک یا دو بار گھر کے لیے لی جاتی ہے۔ کوئی اخبار رسالہ تو ہے نہیں کہ روزانہ یا ہفتہ وار یا مہینہ کے بعد لیا جائے، اور ویسے بھی قرآن کا ذوق، تلاوت اور صبح صبح روزانہ کا پڑھنا ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک مسلسل چھپ رہا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے۔ آخر وہ کہاں جاتا ہے؟ تو آج آپ پر یہ راز عرض کرتا ہوں کہ وہ قرآن قوم جنات پڑھتی ہے۔ جنات کے جہیز میں سب سے زیادہ قرآن پاک دیے جاتے ہیں، اور جنات کی بچیاں اور بچے قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ ایک رات میں پورا ختم کرنے والے، 3 راتوں میں ختم کرنے والے، 5 راتوں میں ختم کرنے والے، 10 راتوں میں ختم کرنے والے تو عام سی بات ہے۔ اب جنات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے ختم قرآن پاک میں شامل ہوں۔ ظاہر ہے میں سب میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ختم قرآن ایسے ہیں جن میں مجھے شامل ہونا پڑتا ہے۔ حاجی صاحب کا بیٹا عبدالسلام قرآن پاک ختم کرتا ہے، ان کے بھتیجے ختم کرتے ہیں۔ میرے ساتھ صحابی بابا کی خاص محبت ہے۔ بعض اوقات ان کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ میں ختم قرآن میں شامل ہوں اور قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کے کچھ نکات بیان کروں۔ اس کے لیے مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض رمضان تو ایسے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں مجھے ختم قرآن کے سلسلے میں قوم جنات کے پاس نہ جانا پڑا ہو، اور مجھے اس کے لیے بار بار جانا پڑتا ہے اور بار بار ان کے تقاضے کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ صفوں کی شکل میں قرآن پاک سناتے ہیں، بلکہ صفوں کی صفیں ان کی قرآن پاک سن رہی ہوتی ہیں۔ جتنا لمبا ان کا قیام ہوتا ہے شاید ہم اتنا لمبا قیام نہ کر پائیں، ہمارے جسم کی طاقت ہمارا ساتھ نہ دے سکے، اور ان سے جتنا لمبا رکوع ہوتا ہے ہم انسان سوچ بھی نہ سکیں۔ اور جس لگن کے ساتھ اور جس قرات کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے ہیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ قرآن بول رہا ہے۔ تقریباً 5 رمضان پہلے میں نے صحابی بابا سے تقاضا کیا، آپ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے تو وہ قرآن مجھے سنائیں جو آپ نے سنا ہے۔ تو فرمانے لگے، بوڑھا ہو گیا ہوں، قرآن تو یاد ہے لیکن لمبی رکعت اور لمبے رکوع، قیام و سجود کی اب زیادہ ہمت نہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مختصر رکعت اور مختصر قیام میں مجھے سنائیں۔ خیر انہوں نے میری بات نہ ٹالی اور نہایت شفقت فرمائی، انہوں نے قرآن پاک سنایا۔ 10 دن میں پورا قرآن ختم ہوا۔ ایسی طرز اور ایسا پڑھنے کا انداز کہ لفظ لفظ سینے میں اتر گیا، حرف حرف میں قرآن کی حقیقت خوشبو محسوس ہوئی، اور طبیعت ایسی سرشار ہوئی کہ عقل حیران ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا واقعی ایسا قرآن پڑھا جاتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قرآن کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا، تفسیر نے اس کی لذت اور چاشنی کو بیان کیا، لیکن جب میرے کانوں نے خود سنا تو میرے عقل و دنگ رہ گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ 10ویں دن حاجی صاحب کی تقریباً پون گھنٹہ رکعت آمیز دعا، جنات کے لشکر تھے، آہوں اور سسکیوں کا ایک سمندر تھا۔ پون گھنٹے کے بعد حاجی صاحب کی دعا ختم ہوئی۔ حاجی صاحب نے تقاضا کیا کہ میں دعا کراؤں۔ تقریباً 20 منٹ میں نے دعا کرائی، اور وہ دعا کیا تھی خود مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کیا الفاظ تھے، کیا کیفیات تھیں اور کیا آنسو بہا چکا تھا۔ اس مجمع کی
جو کہ جنات کا لشکر آہوں کے ساتھ آمین کہہ رہا تھا۔ مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، وہ سب شامل تھے۔ حاجی صاحب کا ختم قرآن ہندوستان کے پہاڑی علاقے مسوری میں تھا۔ حسب معمول گدھ کی شکل کی اڑن تشتری سواری مجھے وہاں لے گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے وہاں مجھے پہنچایا۔ ختم قرآن ہو اور پھر حاجی صاحب کا ہو، کیا عجیب لذت، کیا عجیب مزہ، کیا عجیب چاشنی۔ میں اس وقت لکھ رہا ہوں، لیکن آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا قلم میرا ساتھ نہیں دے رہا، اور میں رک جاتا ہوں اور ٹھہر جاتا ہوں۔ مجھے قرآن کی لذت سے آشنائی اور وہ دور جب حاجی صاحب نے خود قرآن سنایا اور صحابی بابا نے خود قرآن سنایا آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک خاص چیز جو میں نے دیکھی کہ صحابی بابا کے قرآن پڑھنے کا انداز خالص عربی تھا، جو میں نے حج کی حاضری میں وہاں کے ائمہ سے سنا۔ وہاں کے ائمہ نے جس طرز پر قرآن پاک پڑھا، بالکل وہی طرز انہی کا تھا، اور بالکل وہی طرز اور وہی انداز صحابی بابا کا بھی تھا۔ دعا کے بعد ایک خاص قسم کی مٹھائی جو کہ قوم جنات میں بنائی جاتی ہے، جس میں زعفران، تل اور خاص قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسانوں کی دنیا کا آدمی تو ایک لڈو کے برابر شاید نہ کھا سکے، جبکہ ان کے ہاں منو من بنائی جاتی ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اور لاکھوں من خوب کھائی جاتی ہیں۔ میں اس مٹھائی کی لذت، ذائقہ اور چاشنی کسی اور مٹھائی سے مشابہت دے کر بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں کے پاس وہ مٹھائی ہے ہی نہیں۔ اس مٹھائی کو جنات اپنی زبان میں ڈبی کہتے ہیں۔ ڈبی وہ مٹھائی ہے جس میں دنیا کی قیمتی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور یہ مہنگی مٹھائی وہ خاص موقع پر ہی بناتے ہیں۔ چونکہ صحابی بابا کا ختم قرآن تھا اور میں بطور خاص وہاں بلایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا، اور ایسا اہتمام کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک اور ختم قرآن میں مجھے جانا ہوا، جو کہ حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام جین کا تھا۔ عبدالسلام جین بھی صحابی بابا کی طرز پر قرآن پڑھتا ہے۔ جوان ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، جنوں کی کم عمر بھی 2-2.5 صدی کی ہوتی ہے، لیکن 1.5 صدی، 2 صدی، 2.5 صدی کا جوان ہوتا ہے۔ عبدالسلام جن نے مجھے آیت دی کہ ختم قرآن میں سورۃ الناس کی آخری آیت من الجنات والناس کی تفسیر بیان کرے۔ اللہ کے نام کی برکت سے جب میں وہ تفسیر بیان کرنے بیٹھا تو ایسی لذت ملی، اور ایسے راز و رموز اور عقیدے کھلے، اور بے شمار جنات وہ باتیں لکھ رہے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے اس کی تفسیری نکات فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیے۔ بعد میں وہ سب لکھا ہوا انہوں نے مجھے دکھایا، جو کہ ماشاءاللہ چھپ کر جنات کی دنیا میں کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے۔ اس کا نام بھی انہوں نے تفسیر من الجنات والناس رکھا ہے۔ 350 صفحات کی وہ کتاب بنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے خاص نام کی برکت سے میرا سینہ ایسے کھول دیا کہ میری عقل خود دنگ رہ گئی، کہ میں حیران ہوں کہ کیا واقعی میں نے یہ بیان کیا۔ میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، واقعی تو نے جب سینہ کھولنا ہوتا ہے تو ایسے ہی کھولتا ہے، اور اللہ پاک نے میرا سینہ کھولا۔ ایک بات اسی مجمع میں مجھ تک پہنچی، اور وہ یہ تھی پہنچی کہ ہمارے اکثر جنات مدارس میں پڑھتے ہیں، اور اکثر جنات ختم قرآن بھی کسی اچھے اور متقی قاری کی تلاوت سننے ضرور جاتے ہیں۔ نماز تراویح میں جتنا زیادہ رش انسان نمازیوں کا ہوتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ ہجوم جنات کی قوم کا ہوتا ہے، اور قوم جنات قرآن سننے میں عاشقانہ اور واہلیانہ انداز لیے ہوئے ہوتی ہے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی جس میں جنات قرآن نہ سنتے ہوں، اور کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں رمضان المبارک میں جنات قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ وہ پڑھتے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ سنتے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ سمجھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان کے اندر تفسیری علوم قرآن پاک کے متعلق بہت زیادہ ہے۔ ایک رمضان میں نے اپنے ایک خاص دوست کو جنات کے ختم قرآن میں لے گیا۔ انسان دوست میرے ساتھ اس اڑن تشریح میں بیٹھے،
خوفزدہ تھے، ڈر رہے تھے، تو میں نے ان کے اوپر سانس روک کر 7 دفعہ وَلَا يَعُدُّ حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر دم کیا، تب انہیں سکون آ گیا۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے کھائے، ختم قرآن کے مناظر دیکھے، سواری کو اڑتے، سواری کو اندھیرے کے پڑتال سے نکلتے اور عجیب و غریب جناتی خوفناک شکلوں کو دیکھا، چونکہ میں ساتھ بیٹھا تھا اور میرا روحانی ہاتھ تھا، اس لیے انہیں ہلکا سا خوف تو ہوا لیکن زیادہ خوف زدہ نہ ہوئے، ورنہ تو عام آدمی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ اتنے زیادہ خوفناک مناظر ہیں، قلم کی دنیا میں بیان کرنا تو بڑی بات، اس کے لیے قلم اٹھانا ہی بڑی بات ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ اور انہوں نے جب کھانے کھائے تو حیران ہو گئے کہ ایسے کھانے تو دنیا میں ہیں ہی نہیں، مجھے کہاں سے مل گئے، اور وہ کھائے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ کھانا بس یہی کھانا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جانا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور خوب جی بھر کے کھایا۔ پھر میں انہیں واپس لایا اور سختی سے تاکید کی کہ کسی سے تذکرہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح کے واقعی واقعات میری آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں، اور واقعی انہوں نے کسی سے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ یہ کائنات کا سربستہ راز ہے جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سارے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو اجازت نہیں، دوسرا میری یہی باتیں ہی بہت زیادہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، برتن بہت چھوٹے ہیں، کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اس لیے سب سے بہتر چیز خاموشی اور سکوت ہے، جو کہ میرے مزاج کا حصہ ہے۔ رمضان کے کچھ معمولات آج کے صفحات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ رمضان المبارک جنات کے ہاں کیسے گزرتا ہے، اور جنات رمضان المبارک کے کیسے استفادہ کرتے ہیں، اور جنات رمضان المبارک کا والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ ان کی عید کی نماز میں بھی میں شامل ہوا۔ عید کیا تھی، نماز کیا تھی، واقعی ایک سماں تھا جس میں برکت، رحمت اور کرم کا دریا بہہ رہا تھا۔ ان کی نماز بہت طویل ہوتی ہے، میں اس میں شامل ہوا، اور عید کے بعد ایک دوسرے کو طرح طرح کے کھانے اور میٹھی ڈشیں کھلاتے تھے۔ ان کھانوں اور میٹھی ڈشوں کے اندر طرح طرح کے ذائقے اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، یہ پھر کبھی بیان نہ کروں گا۔ اللہ پاک جل شانو جنات کی طرح ہمیں بھی رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دفعہ رمضان المبارک میں تو واقعی ختم قرآن کے اتنے سلسلے چلے کہ خود میں تھک گیا۔ آخر میں انسان ہوں اور وہ قوم جنات، میں اپنی مصروف زندگی میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ لیکن ہر جن کا اصرار یہی تھا کہ آپ ہماری ختم قرآن میں آئیں، مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ ادھر میں تراویح پڑھ کے جسم ٹوٹا تھکا اپنے گھر آتا، پانی کے چند گھونٹ پیتا، ادھر ان کا تقاضا کہ ہمارے ہاں ختم قرآن پر چلے۔ بعض راتیں تو ایسی تھیں کہ ایک رات میں مجھے 9 ختم قرآن کی مجالس میں حاضری دینی پڑتی، اور بعض اوقات سحری مجھے جنات کے پاس کرنی پڑتی۔ میں جو چیز خاص طور پر آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا وہ ان حضرات کا قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت اور قرآن سے الفت ہے۔ میرا مشاہدہ اور 100% مشاہدہ یہی ہے کہ جتنے بڑے بڑے قاری علماء، محدثین، مفسرین اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے جنات کے پاس ہیں، شاید انسانوں میں صدیوں میں بھی پیدا نہ ہوئے ہوں۔ میں ایک کم علم رکھنے والا شخص، لیکن میری تقریر کو وہ ایسے دل گرفتگی اور شوق سے سنتے ہیں کہ ان پر گریہ اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سسکیاں اور اکثر آہ و پکار کی آوازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی 13 رمضان کے درس قرآن اور تقریر کے دوران میں نے جنات کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے اندر ایک خیال آیا کہ میرے اندر تو قوت تاثیر نہیں ہے، بس ان حضرات کا قرآن سے لگاؤ اور محبت ہی ہے جس نے انہیں اتنا ذوق عطا کیا، اور یہ ذوق واقعی ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اسی رمضان میں نے کل من علیہا فان کی تفسیر میں نے بیان کی، بس اللہ پاک کی طرف سے مضامین کی آمد تھی اور میں بیان کرتا چلا گیا۔ بیان کیا تھا، بس اللہ کی طرف سے کچھ توجہات تھیں، اتنی آہ و پکار تھی اور اتنا رونا تھا کہ کئی دفعہ مجھے خاموش ہونا پڑا کہ خود میری آواز اس رونے میں دب گئی۔
اور مجھے ان سب کو چپ کرانا پڑا۔ ایک بار تو میں نے حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام کو ذمہ داری لگائی کہ وہ ان حضرات کو چپ کرائیں، لیکن وہ چپ ہو ہی نہیں رہے تھے۔ موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ اور خاتمہ بالخیر، یہ ان حضرات کے لیے ایک جان لیوا مضمون اور منظر تھا۔ خود مجھے ایک ایسا احساس ہوا کہ موت کی حقیقت کو جتنا مسلمان جنات جانتے ہیں، شاید ہم مسلمان انسان بھی کم جانتے ہیں۔ اسی تقریر کے بعد ایک بوڑھا جن جس نے اپنی عمر 1350 سال بتائی اور ساتھ والے جنات نے اس کی تصدیق کی، اور انوکھی بات یہ ہے کہ ساری زندگی اس کی سومناتھ کے مندر کے پجاری کے طور پر گزری۔ کوئی دوست اس کو میری تقریر سنوانے کے لیے وہاں سے لایا تھا۔ جب میں نے کل من علیہ فان کی تفسیر اور موت، جہنم، قبر، آخرت کا تذکرہ سنایا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ بعد میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ سومناتھ کے اور بھی کئی پجاری جنات مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سب کو بلوایا ہے، میں نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا، ایمان کی شرائط بتائیں، اور ساتھ بیٹھے عالم جن کا نام نعمان تھا، انہیں تاکید کی کہ ان کے قبیلے میں جا کر انہیں اسلام، ایمان اور اخلاق سکھائیں۔ جس وقت میں انہیں کلمہ پڑھا رہا تھا، وہ ہندو جنات کا ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ جب میں نے ان کی زبانوں سے کلمہ شہادت سنا، میں خود بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ یا اللہ، میں اس قابل کے صدیوں پرانے سومناتھ کی پجاری میرے ہاتھوں کلمہ پڑھیں اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو۔ یہ تو نے کتنی بڑی سعادت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ ایسا جھوم جھوم کر کلمہ پڑھ رہے تھے کہ خود میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا رہوں۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ان کی چیخیں اور توبہ عرش الہی کو ہلا رہی تھیں۔ آخر میں ایک بار انہوں نے پھر دعا کا تقاضا کیا۔ اب جو دعا ہوئی، دل کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، اور ان حضرات کی آمین ظاہری طور پر بھی اور دل میں بھی ایک احساس ہو رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے میری دعا کو سن لیا، قبول فرما لیا، عرش الہی پر اٹھا لیا۔ ان میں سے ہر جن کو میں نے ابتدائی سبق 5 کروڑ دفعہ کلمہ پڑھنے کا دیا کہ 5 کروڑ دفعہ کلمہ پڑھ کر پھر مجھ سے آئندہ سبق لیں، اور باقی اپنی دینی زندگی عالم دین نعمان صاحب سے سیکھتے رہیں۔ جب میں اٹھ رہا تھا، چونکہ اتنے لاکھوں جنات سے میں مصافحہ نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے سب سے اجتماعی سلام کہا، اور جب وعلیکم السلام کا میں نے جواب سنا تو دل میں ایک احساس سا ہوا کہ یا اللہ، انہوں نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر پوری امت کو سلامتی، پورے عالم کو سلامتی اور ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ ویسے بھی جناتی دنیا میں سلام کرنے کا ذوق بہت زیادہ ہے۔ مجھے ایک بوڑھے جن نے، جس کو میں نہیں جانتا لیکن وہ مجھ سے بیعت ہے، ایک دفعہ بتایا جس کھانے سے پہلے 21 دفعہ یا سلام پڑھ لیا جائے، یا دوائی کھانے سے، یا کھانا کھانے سے پہلے، یا کسی سفر سے پہلے، یا کسی کام سے پہلے، یا کسی مہم سے پہلے، یا کسی مقصد سے پہلے 21 دفعہ یا سلام پڑھ لیا جائے، وہ کھانا شفا اور صحت بن کر، وہ دوائی شفا و صحت، حتیٰ کہ بہت جلد وہ دوائی چھوٹ کر مکمل شفا یابی ہو جاتی ہے، اور جس مہم پر جائے، جس مقصد کے لیے جائے، وہاں کی تکلیفوں سے دور ہو کر خیر اس کا مقدر ہو جاتی ہے، اور برکتیں اور رحمتیں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اور مزید بوڑھے جن نے بتایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے صرف 5 یا 7 بار یا سلام پڑھے گا، گھر سے جھگڑے، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، مسائل ختم ہو جائیں گے، مشکلیں ختم ہو کر آسانیاں اور برکتیں اس گھر میں آ جائیں گی۔ اور واقعی میں نے جس کو یہ عمل بتائے اور جس نے بھی کیے، انہوں نے اس کے کمالات 100% پائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اسی رمضان میں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کی تقاریب، مسلسل بیانات، دعا اور ختم قرآن میں جانا گزشتہ رمضان کی نسبت زیادہ ہوا۔
ٹھٹھا کی قدیمی جیل اور جنات کا عقوبت خانہ جہاں بدماش اور شریر جنات کو قید کیا جاتا ہے اور ان کو سزا دی جاتی ہے، مجھے ایک دوست جن کے ذریعے پیغام موصول ہوا کہ وہاں کے ایک قیدی جن جس کا نام حافظ عبداللہ ہے نے قرآن ختم کیا ہے۔ اس کی خواہش ہے آپ ختم قرآن میں برکت کے لیے چند الفاظ بیان کریں اور دعا کرائیں۔ باوجود مصروفیت کے میں 29 رمضان کی رات کو ٹھٹھا کے میلوں پھیلے صدیوں پرانے قبرستان مکلی میں جنات کی مخصوص سواری کے ذریعے حاضر ہوا۔ حافظ عبداللہ دراصل اپنے کیے کی ایک سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ ایک رات وہ اپنی خالہ کے گھر کی طرف سفر میں جا رہا تھا۔ ایک حسین خاتون اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ چاندنی رات اس خاتون کے کھلے بال اور حسن و جمال نکھرا ہوا تھا۔ اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی۔ اس نے اس خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کیں، دل بہک گیا اور طبیعت مچل گئی۔ دراصل وہ خاتون ایک صالح اور نیک تھی۔ اس نے اور تو کچھ نہ کیا، یا قہارو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا اور اتنا پڑھا کہ وجد اور وجدان سے بھی آگے نکل گئی۔ بس اس کا کام سارا دن یا قہارو پڑھنا تھا اور اللہ سے فریاد کرنا تھا کہ اے اللہ، یہ جن جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میری پہنچ سے تو بالا تر ہے، کیا یا اللہ تو بھی بے بس ہے؟ اے اللہ، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی، اسے اپنی غیبی پکڑ میں لے اور میرا انتقام لے۔ بس قدرت کی دیکھی لاٹھی حرکت میں آئی۔ حافظ عبداللہ کا اپنی قریبی چچا زاد سے کچھ گھریلو معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھوں نہ چاہتے ہوئے وہ چچا زاد قتل ہو گیا۔ اب یہ اسی کی سزا بھگت رہا ہے، کیونکہ دل کا اچھا اندر کا نیک ہے۔ پہلے عورت سے غلطی کر بیٹھا، پھر اس کی بد دعا نے اس کا انجام تک پہنچایا دیا۔ اور ویسے بھی یا قہارو کا وجد کی حالت میں ہزاروں لاکھوں دفعہ پڑھنا جنات کو ایسے قہر میں مبتلا کرتے ہیں اور جادو کی کاٹ کو ایسے انداز سے واپس پلٹتے ہیں کہ انسان گمان نہیں کر سکتا، ہاں کوئی دیوانہ وار پڑھنے والا ہو۔ اب حافظ عبداللہ کی قید کٹ رہی ہے۔ وہ ایک ایک دن سوچ سوچ کر گن رہا ہے۔ جن ہے خطا کا پتلا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت زیادہ نیکیاں لیکن بعض اوقات بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیوں کے ترازو سے بڑھ کر انسان کو کسی عذاب اور بلا میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بالکل یہی حال حافظ عبداللہ جن کا ہوا۔ آپ یقین جانیے، جب میں نے اس کا قرآن سنا اور اس قرآن کے اندر جب آیت وغیرہ یعنی جس سے مومنوں سے جنت، نصرت، انعامات اور اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، تو جب یہ آیت پڑھتا تو اس کے لہجے کی رعنائی اور خوشی بشاشت ایسی ٹپکتی، ایسے واضح ہوتی کہ جیسے ابھی اللہ کی رحمت، مدد اور وعدے اتر رہے ہیں۔ اور جب آیت وعید پڑھتا یعنی جہنم، عذاب یا اللہ کی مدد کا ہٹنا، دھمکی، ڈر، خوف، جب یہ آیت آتی تو اس کی آنسو، ہچکیاں، سسکیاں ایسی کیفیت کہ خود سننے والے بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔